پتہ ہے یہی بات ہوتی ہے، میاں بیوی کی سپورٹ جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ میننگ فل ہوتی ہے. آپ کے سسرال سے آپ کے کتنے ہی اچھے تعلقات ہوں. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین. سین کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ لے کر آئے تھے نہاری، اور پردیس میں نہاری مل جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہاں اتنی ایزیلی گھر کے قریب میں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. اسٹیٹ وائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر سے تو بہت دور ملتی ہے نہاری نا، دیسی فوڈ جو ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ نہاریاں لے کر آئے تھے، اور صبح ناشتے میں نہاری کھا رہے تھے. اس کے لیے میں نے جو ہے فریزر سے وہ جو تندور کی ریڈی میڈ روٹیاں ہوتی ہیں وہ نکالی تھی ابھی 2 پیکٹ، اور اس کو مجھے مائکرو ویو میں گرم کرنا تھا. کیونکہ ہمارے ساتھ پتہ کیا ہے، صرف یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، جتنے بھی لوگ موسٹلی، میں ساروں کا تو نہیں کہہ سکتی لیکن 90% کا یہی حال ہے. ہم اپنے دیسوں سے دور ہیں، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، جو بھی ہے، مطلب جہاں سے بھی ہیں عرب ملکوں کے، وہ یہاں پہ آ کے اپنے فوڈ کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. لائک وہ لٹرلی ایسے ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں جو ان کو ان کے وطن سے جوڑتی ہے. اللہ کرے ہمارے اپنے ممالک میں ایسے اچھے حالات ہو جائیں ہر لحاظ سے کہ ہمیں پردیسوں میں آنا ہی نہ پڑے. میں تو یہی دعا کر سکتی ہوں. باقی یہ ہے کہ یہاں پہ دنیا کی ہر طرح کی سہولت ہے. آپ یقین کریں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اپنی مٹی تو اپنی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی الٹرنیٹ ہے ہی نہیں دنیا میں. خیر ہم نے نہاری گرم کی، ساتھ میں یہ نان گرم کے، نان کہہ لیں روٹی کہہ لیں جو بھی ہے، اور مسالہ وہ لوگ ساتھ دیتے ہیں، یہ کٹا ہوا اس میں ہری مرچی ہوتی ہیں، لیموں اور یہ وہ. خیر ناشتہ ہم نے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ٹکا کے کیا. اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے، تھوڑی سی چیزیں لینی تھی بچوں نے. ہم لوگ ٹی جے میکس آئے تھے، اور یہاں سے کچھ فہد نے اپنے لیے ایک ٹوائے لینا تھا. اس نے ایک شور مچا رکھا تھا، مجھے ٹوائے چاہیے ٹوائے چاہیے، تو اس کے لیے ٹوائے لینا تھا. تو بابا اس کو جو ہے ان کے زیادہ منع نہیں کرتے، چھوٹا ہے اس وجہ سے. تو ہم لوگوں نے کہا کہ چلو جی آپ کو بھی ساتھ لیتے ہیں اور آپ کو بھی ٹی جے میکس دکھاتے ہیں. ابھی ظاہر سی بات ہے ہالیڈے سیزن چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کرسمس بھی آنے والا ہے، تو وہی رونق لگی ہوئی ہے، ہر طرف سجائی ہوئی ہیں چیزیں یہ وہ. بھئی بچوں کے ساتھ آنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ ان کو زندگی دے، سلامتی دے، ان کے بغیر آپ کو اچھا بھی نہیں لگتا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں کئی کپلز کو دیکھتی ہوں جو اکیلے ہوتے ہیں. یہ امریکہ میں بہت ایک رواج ہے کہ ڈیٹ نائٹ منائی جاتی ہے. ڈیٹ نائٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کپلز ہوتے ہیں میاں بیوی، وہ اپنے بچوں کو بیبی سیٹر کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، اور یا آپ کے کوئی رشتہ دار ہے ان کے پاس، تو وہ خود مووی دیکھنے جاتے ہیں اور مطلب اپنا انجوائے کرنے جاتے ہیں. تو میرے ہسبینڈ بات کر رہے تھے تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری تو اب ساری نائٹیں جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہی ہیں. اللہ ان کو زندگی دے، ہمیں تو اچھا نہیں لگتا ان کے بغیر کہیں جانا. اور ویسے بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت چھوٹے بچے ہیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ بچے اولاد جب دیتے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. لیکن آپ اللہ کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں ان کے لیے. لوگ ایسے رینڈملی اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں. نہیں کریں پلیز. آپ کتنے بھی رشتہ دار ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو ٹیک کیئر ماں باپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا. اور بچے بھی مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں پھر ایسی وجہ سے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں کس طرح آئسولیٹ کر کے چلے گئے ہیں خود آرام سے. یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ان کے مائنڈ میں مائنیوٹ سی بالکل ہوگی، لیکن وہ رہ جاتی ہے. تو بچوں کا خیال رکھیں، ان کو اپنے قریب رکھیں. تو میری تو خیر یہی بھائی سوچ ہے، باقی سب کی مختلف ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ میں کچھ کہہ نہیں سکتی. میں نے یہ سلیپرز لیے تھے، مجھے بڑے اچھے کوزی سے لگ رہے تھے، یہ پیسے بھی بڑے مناسب تھے، تو میں نے کہا کہ چلو جی میں یہ لے لیتی ہوں. اور یہ بڑے مزیدار تھے کہ آپ مطلب ساکس کے ساتھ پہنے اور اس کے بغیر بھی پہنے تو بڑے سافٹ فلفی سے ایسے لگتا تھا بنی کی وہ فر لگی ہوئی ہے. تو مجھے ایسی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. خیر میں نے یہ لے لیا، اللہ کا شکر ہے. تو ابھی موسم بھی ہے نا ان چیزوں کو استعمال کرنے کا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، میں تھوڑا سا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. وزن کا بڑا مسئلہ رہتا ہے بھائی. کچھ لوگ تو ماشاءاللہ اتنا کچھ کھاتے ہیں لیکن ان کو اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں کہ ہوا بھی کھاؤ تو وہ لگ جاتی ہے. مجھے ایک دم سے نا وہ ویٹ میرا گین ہوتا ہے. جو ویٹ گین ہوتا ہے نا، میں نے جو پڑھا ہے جس کے بارے میں جو آج کل میں پڑھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز ہمارے اندر نا بلوٹنگ ہوتی ہے. بلوٹنگ کیا ہوتی ہے؟ پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے، گیس زیادہ بن جاتی ہے، اس سے بھی ہمارا وزن بڑھتا ہے. تو پانی جو ہے وہ ایسی نمک کہتے ہیں کم کھانا چاہیے، اس کی وجہ سے بلوٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو میدا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں.
تو یہاں پہ جو ہے میں سیلڈ بنا رہی تھی اپنے لیے، ویجی اینڈ فروٹ سیلڈ مکس، کیونکہ اگر میں ویسے سبزیاں کھانے لگ جاؤں تو میں تو کچھ بھی نہ کھاؤں، بہت وہ ہوتی ہے ان چیزوں، یہی بڑا مسئلہ ہے نا، ان چیزوں کو کاٹنے بنانے میں ایک ٹائم لگتا ہے، یہی باتیں انسان کو جو ہے نا قسم سے سست کر دیتی ہیں۔ یہ جو سیلیبریٹیز لوگ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ان کا یہ تو مسئلہ خراب نہیں ہوتا نا، ان کو آرڈر دینا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہمارا وہی سسٹم ہے، یہ ہم نے کھانا ہے، وہ نوکر بنا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، ہم جیسے انہیں کاٹنا بھی خود تو پھر بنانا بھی خود، کھانا بھی خود، تو ایک ٹائم پہ آ کے بندہ گیو اپ کر جاتا ہے، چھوڑو یار اتنا کام کون کرے، اب جو گھر کا کھانا بنا ہے وہی کھا لو ساتھ میں، وہ تھوڑے سے بتایا آپ اتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ارد گرد تو بندہ تھک جاتا ہے۔ تو جب میں نے یہ ایووکاڈو وغیرہ لے کر آئی تھی تو میں نے کہا کہ چلو آپ کے ساتھ بھی تھوڑی سی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اور آپ میں سے جس نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کیجئے، اور کمنٹ بھی کر کے بتایا کریں کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو۔ تو یہ ہے ایووکاڈو، یہ بہت ہی مزے کے ایووکاڈوز آئے ہوئے ہیں آج کل، اور بہت ہی بڑا مزیدار سا ان کا نٹی ٹیسٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو میکسیکن لوگ ہوتے ہیں نا، جو اسپینش پیپل ہیں، میں نے تو یہی دیکھا ہے کیونکہ ہمارے نیبرز میں بھی رہتے تھے جہاں پہلے رہتے تھے، تو وہ میکسیکن فیملی تھی، وہ بہت زیادہ ایووکاڈو کھاتے تھے، ایووکاڈو اور ایک کیکٹس جو ایلو ویرا کی طرح سے ہوتا ہے لیکن وہ چوڑا پتا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر نا وہ ہوتے ہیں کانٹے کی طرح سے اسپائکس ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کھرچ کے، ان کی جو وائف ہوتی تھی نا وہ اس کو صاف کر کے کانٹوں کو ہٹا کے اور ان کی چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ سیلڈ میں ڈالتے تھے، وہ بھی بہت مزے کا سیلڈ بناتے تھے۔ تو میکسیکن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ بہت بہت زیادہ ایووکاڈو کھاتے ہیں، اور ان کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، یہ سچی بات ہے، ان کے بہت لسٹرس اور گھنے بال ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو، اچھا ہم لوگوں کو کیا ہے نا، ہماری جو مطلب ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ چیزیں کھاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، شاید بچپن سے ہی ہم نے وہ چیزیں نہیں کھائی ہوتی ہیں، ہمارا اتنا اس کی طرف نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر جب ہم ایڈلٹ ہوتے ہیں تو ہمارا پھر ان چیزوں کی طرف بالکل بھی دھیان نہیں ہوتا ہے، وہ ہے۔ پھر میں چقندر بھی لے کر آئی، چقندر سے ہاتھ ایسے لال ہو گئے جیسے بلڈ نکل رہا ہے، توبہ۔ اچھا چقندر جو ہے اس میں کہتے ہیں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے نا جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ان کو بنانے میں بہت مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے اس کا رنگ ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ جو ہے کتنی خوبصورت اس کے اندر کلر ہے، یہ دیکھیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ پمکن سیڈ میں لے کر آئی، میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ پمکن سیڈز جو ہے نا یہ بہت اچھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، تو میں پہلے لائی تھی ایک دفعہ، یار یہ اتنے کو مزے کی ہے قسم خدا کی میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، میں اپنی بہن کے لیے ضرور ایک لے کے جاؤں گی پاکستان۔ یہ فرائیڈ ہیں، ہلکے سے آئل کے اندر اس کے اوپر سالٹ ہے، اف یہ تو آپ مطلب اگر کھانے بیٹھو نا ڈبہ کھول کے تو ویسے ہی ہاتھ نہیں رکے، لیکن سیلڈ کے ساتھ تو یہ کمال کر دیتے ہیں، بہت ٹیسٹی ہیں، بہت مزیدار ہیں۔ میں نے ڈالا تھا لیمو، تھوڑی سی کالی مرچ، یہ میں ڈال رہی ہوں، میرے پاس گرائنڈر بھی ہے جس میں ثابت کالی مرچیں ہوتی ہیں، اس کو ہم گرائنڈ کر کے نکال لیتے ہیں، لیکن میں مووی بنا رہی تھی، میں نے کہا اتنا کام میرے سے نہیں ہو رہا بھائی، تو میں نے جو ہے وہ یہ ڈال لیا۔ اچھا یہ بہت مزے کا سیلڈ بنا تھا، نو ڈاؤٹ بہت ہی زیادہ فیلنگ تھا، مجھے بہت مزہ آیا، پر بس کاٹنے کا بڑا مسئلہ ہے، چیزیں بہت کاٹنی پڑتی ہیں۔ فیٹا چیز میں لے کر آئی تھی ایٹکنسنس کی، یہ یونانی ٹائپ کمپنی ہے ان کے ہے، تو یہ بڑی مزیدار تھی، اس کے اندر لہسن، گارلک اور ہربس تھی ملی ہوئی، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ تھا، ورنہ بالکل ہی فیٹا کا ٹیسٹ تھوڑا سا نا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو یہ بہت مزیدار تھا، مطلب سیلڈ کے ساتھ بہت زیادہ کمپلیمنٹ کر رہا تھا، تو یہ پورا بال بھر کے میں نے کھایا۔ کھانا یہ اپنا سیلڈ کھا کے میں چلی گئی تھی اپنی ہمسائی کے گھر، یہ ہمارے اردن کے نیبرز ہیں، جورڈینینز ہیں، تو یہ ان کی وہاں سے مٹھائی آئی ہوئی تھی بڑی زبردست سی، تو یہ ان کی عربک کافی اس نے مجھے ساتھ میں سرو کی تھی، اور یہ انہیں ٹیبل تے رکھتے ہیں، انہوں نے کہا چکنا ہے چک لو، وہ کھانا کھا لو، میں پلیٹ نہیں لے کے آنی، وہیں پہ رکھ دیا تھے سارا کچھ۔ خیر یہ بہت مزے کے تھے، اس کے اندر ایک فیلنگ تھی جیسے ہلکے سے اخروٹ اور چلغوزے ٹائپ ہوتے ہیں نا، ان کی فیلنگ تھی بہت مزیدار سے۔ بچے وہاں کھیلے، انہوں نے تھوڑا ٹائم سپینڈ کیا، میں گھر آئی، گھر آ کے میں نے جو ہے نا کھانا بنانا شروع کر دیا تھا۔ ڈالڈا کا اپنا دیسی گھیو یہ جو ہے میں لے کر آتی ہوں، یہ ڈبہ چھوٹا ڈالڈا کا، اس میں میں عموماً جو چکن یا یہ ہم جب بناتے ہیں نا گوشت کا سالن، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں گھی میں ہی بناؤں، مجھے اس کا ٹیسٹ پسند ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سوچیں گے یہ تو بہت ہیوی ہوتا ہے، گھی نہیں کھانا چاہیے، تیل کھانا چاہیے۔ پہلے وقتوں میں لوگ دیسی گھی کھاتے تھے، سب کچھ کھاتے تھے، انہیں کبھی کوئی بیماری نہیں تھی، پھر یہ سنتھیٹک سے آئل آگے، کنولا آئل اور سن فلاور، وہاں سے بیماریاں شروع ہوئی ہیں۔ ہم جتنا زیادہ نیچر کے قریب رہیں گے ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں، میں تو یہ کہوں گی کھانے پہ کمپرومائز نہ کریں، بالکل بھی نہیں کریں،
کیونکہ آپ کی صحت ہے تو سب ہے. ہائی شادی کے شروع کے دنوں میں نا مجھے کھانا نہیں بنانا آتا تھا، اور مطلب جو آتا بھی تھا وہ اتنا خاص نہیں تھا، لیکن میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی اور اپنے شوہر کو اللہ ان کو زندگی سلامتی دے، انہوں نے کبھی مجھ سے گلہ نہیں کیا کہ تم نے یہ کیا کیا وہ کیا کیا، اور یہ جو کچھ بھی اب مجھے بنانا ہے نا یہ ان کی سپورٹ ہے، قسم سے انہوں نے ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کیا، اللہ ان کو خوش رکھے. تو دوستو بس یہی بات ہوتی ہے کہ اگر میاں بیوی کی بانڈنگ ہے نا تو سب اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، اللہ تعالیٰ دشمن زیر کرے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں گھروں میں ہنستا بستا رکھے. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گی کہ جو ہے نا اچھا کھائیے، خوب کھائیے، لیکن تھوڑا سا اپنے ویٹ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ویٹ جو بڑھنا ہے نا یہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.